آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، ان کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مائع کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشمی النسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علم بردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش کی اور پیغمبری کی حالت میں ان کی مدد فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک اور متقی خاتون تھیں، چشمہ رحمت اور عین رافت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک ان کے کفن میں لگایا اور آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن ہی میں اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی ہونے والے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی مورتی یا بت کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے لیے کبھی کوئی نظر و نیاز پیش کی اور نہ ہی کبھی ان سے تضرع و التجا کی اور نہ ہی ان کے لیے کبھی جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوب رو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آنکھیں بڑی تھیں، مونڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیع الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، رائد الفصحاء، نبراس الخطباء، عظیم الحکم،
عظیم الحلم اور باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر ظالم و جابر شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمر بن ود کو شکست فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرحب کو جہنم واصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے سے راہ فرار ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے، تمام غزوات میں برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الزاہدین اور ولی المؤمنین بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب جناب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکے ہیں اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پوری فرما لی تو اپنے والد کی طرف دیکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کرتا ہوں۔
تو جناب ابو طالب نے کہا یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی ہی کی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد میں گزاری۔ ایک مرتبہ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے، مشرکین کی نعشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں، اور فخریہ انداز میں کہنے لگا کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ یہ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، وہ زمین پر گر پڑا۔ ابو سعد برہنہ ہو گیا، پھر اس نے التجا کی کہ اے علی میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ اس کا کام تمام ہی کر دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق جن کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا اور حیدر کرار جیسے القابات سے نوازا گیا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔